بات ہے نا کہ دیکھیں اچھے ٹریٹمنٹس بالکل مارکیٹ میں موجود ہیں اور اگر آپ سستا بھی ٹریٹمنٹ کرانے سے پہلے آپ سوچا کریں کہ بھئی مارکیٹ میں یہ چیز تو آپ خود بھی لینے جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو اتنے میں آئی نہیں تو کیسے ہو سکتی ہے. تو آپ بھی ذرا وہ کہتے ہیں نا کہ مہنگا روئے ایک بار سستا روئے بار بار, تو جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اچھا ٹریٹمنٹ ضرور لیں. ہمارا یہاں پہ ایک چیز آپ بتا دوں کہ ڈینڈرف کا بہت کامن ایشو ہے جس کی وجہ سے بال بہت گرتا ہے لڑکے لڑکیوں دونوں کا. اس کے لیے جو ہمارے پاس ایکچولی اس کی مشین بہت بڑی ہے وہ ہم لے کے نہیں آتے, اس کے لیے ہم اسکیلپ پیلنگ کرتے ہیں اور وہ 2-3 سیشن میں بالکل اسکیلپ کو مطلب ڈینڈرف فری کر دیتے ہیں, چاہے کیسی ڈینڈرف ہو تو وہ دوبارہ آتی بھی نہیں ہے. اور پھر وہ اچھا آف کورس جب آپ کی بلڈ سرکولیشن بھی اچھی ہوتی ہے, سرکولیشن بھی بڑھتی ہے تو وہ پھر نیچرلی بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے, بالوں کا والیوم بھی اچھا ہو جاتا ہے اور کانفیڈنس بھی آپ کا جو ہے صحیح ہو جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے. اچھا جی ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. سمن السلام علیکم جی کھانے وال سے. وعلیکم السلام جی سمن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے ڈاکٹر بشیر سے بات کرنی ہے. جی بالکل 8 سال کی بچی ہے میری, اس کے 2 شاخیں بال ہیں اور ریڈ ہوئے ہیں اور غصے سے ہیں, تو کوئی اچھا شیمپو یا کوئی اور بتا دے. اس کو میں نے کئی دفعہ بلڈر بھی کروایا کہ بال اس کے ایسے ہی ہیں تو وہ اچھے ہوتے نہیں, بار بار 2 شاخیں بال ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں پلیز بتا دیں. 2 شاخیں سپلٹ اینڈ بہت ہیں ان کی بچی کو. اچھا بات بہت زیادہ اور خراب سے ہیں, نکل گندے سے لگتے ہیں. اچھا بیٹا میری بات سنو, جو آپ نے کبھی اس کا ٹیسٹ کرایا ہے اور کیا مطلب ڈارک سرکلز تو نہیں ہے, بال اس کے ایسے بھوسے کی طرح تو نہیں ہے, کلر چینج تو نہیں ہوا ہے؟ آپ کو کال ڈراپ ہو گئی. کال ڈراپ ہو گئی. اچھا دیکھیں بچوں کے بال نا اگر گر رہے ہوں اور بچوں کے بالوں کا کلر اگر چینج کر رہا ہو تو یہ وائٹامن ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو ایسے بچوں کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ منقے کا استعمال کرائیں, اور آج کل انگور آئے ہوئے نا, انگور زیادہ سے زیادہ کھلائیں. اور جو آپ کو گھر کا بنانے کا لگانے کے لیے بتا دیتی ہوں, جیسے میں نے جیلیٹن کا پانی بنایا تھا نا, اس میں آپ نے کالی مرچ نہیں ڈالنا ہے. جیلیٹن کا پانی بنا کر جیسے آپ نے 1 کپ وہ لیا, اس میں آپ 1 چمچ سرکہ ڈال دیں. یہ آپ کے بالوں کے لیے نیچرل بوٹاکس سمجھ لیں یا اسٹریٹ کرنے کے لیے سمجھ لیں, اس کو اچھی طریقے سے بالوں میں لگائیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن اور دوسرا میں نے آپ کے بچے کے لیے آپ ایسا کریں کہ تل کا تیل لے کے اس میں تھوڑا سا ادرک کا جوس ملا کر لگائیں, لیکن شربت فولاد کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے لکھوا لیں اور وہ ضرور استعمال کریں. شربت فولاد میں کیا ہے, آئرن ہے, تو وہ ضرور دیں. اچھا آپ نے, میں دیکھ لیجیے کہ آپ نے ذرا کلپس پہ لگائے ہوئے تھے اسپرے کر کے تاکہ سے وہ والیوم تھوڑا سا اس کو کیچ کر سکیں. اچھا اور ان کے آپ نے بالوں میں فائبر آپ نے لگائے؟ فائبر لگایا میں نے, اور میں چاہوں گی ذرا ایک ہمارے اسکرین کے سامنے بھی لو تاکہ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو کہ اگر کوئی خود بھی کرنا چاہے تو. سمپل فائبر جو ہمارے بالوں کو والیوم دے گا تو وہ بیک کامنگ سے پہلے میں نے لگایا تھا, اور ذرا سا لگا کے یہ اسٹے کرے گی سے بیک کامنگ بھی, یہ اسٹے کرے گی. اور دوسرا جو فائبر ہے یہ ہمارا کلر کا آتا ہے, جو ڈفرینٹ کلرز میں آتا ہے, بلیک میں آتا ہے, براؤن میں آتا ہے, تو وہ آپ لے کے جہاں پہ ان کی مانگ جیسے اوپن ہو رہی تھی تو وہاں پہ میں نے ہلکا سا کر کے اور ان کی اسپرے کر دیا ہے تاکہ وہ فائبر اسٹے کرے. فوراً جھڑ جاتا ہے وہ اگر آپ فوراً اسپرے نہیں کریں, کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کہ جب مانگ وغیرہ بھی نکالتے ہیں تو ہماری مانگ بہت زیادہ براڈ بھی ہو جاتی ہے, تو یہ فائبر وغیرہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں. اگر ہم گھر میں خود بھی بلو ڈرائی وغیرہ کریں اور اس کے بعد اسپرے کریں مل جاتے ہیں, یہ ایزیلی اس سے بالوں میں اچھا ایک باؤنس بھی آ جاتا ہے کہ بال بیٹھے ہوئے نہیں لگیں گے. اچھا میرین آپ مجھے بتائیے گا, اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے خواتین جو ہیں چاہے وہ منہ پہ ایکنی ہو, چاہے وہ بال ایک دم گرنا شروع ہو جائیں, جیسے ہماری یہاں پہ بہن موجود ہیں اور ان کے بال جس طریقے سے گرے ہیں میں دیکھ رہی ہوں, تو ہم خود بھی ڈر گئے کہ اگر یہ بال میرے ہوں تو میں تو شاید لوگوں کو بھی فیس ہی نہ کر سکوں. بالکل ایکچولی دیکھیں ہم اگر سائیکالوجی کے سینس میں بات کریں تو بال جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ایک کراؤننگ بیوٹی رکھتے ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے, ایک ہمارا سیلف امیج اس سے بلڈ ہوتا ہے, ایک آئیڈینٹی بلڈ ہوتی ہے. اگر وہ چیز آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اس طرح پراپر نہیں ہے یا وہ لاس ہو گئی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کے کانفیڈنس کو بہت شیٹر کر دیتی ہے, اور آپ کی پرسنالٹی کو لازمی بات ہے, ایک اپیئرنس ہے آپ کی کہ آپ لوگوں میں ریپرزینٹ ہو رہے ہیں, وہ چیز آپ کی بہت ڈل ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. کیونکہ یہ جو یہ چہرہ آپ کی شناخت ہے, اور آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے یہاں جو سوسائٹی ہماری ہے, اگر ہمارے بال کم ہوں گے تو لوگ آپ کو گنجا گنجا کہہ کے بھی بلائیں گے کہ فلانی جو ہے وہ جو ہاں چاہ وہ یہ گنجی, فلانی یہ ہو. جی تو یہ آپ کی کانفیڈنس کو بھی بہت حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کر دیتی ہے, اور سیلف اسٹیم آپ کی بہت لو ہو جاتی ہے. اور موسٹلی جس طرح پیشنٹس اگر آتے ہیں, جس طرح کینسر ٹریٹمنٹ کے بعد جب اس طرح ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے یا ایلوپیشیا سے جس طرح ہوتا ہے, تو یہ سیویئرلی ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, یعنی وہ سوشلی آئسولیٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, فیملی گیدرنگ سے اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان میں کافی حد تک یہ دیکھا گیا ہے کہ اتنا سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے کہ سوسائڈل ٹینڈنسیز کی طرف بھی وہ چلے جاتے ہیں, کہ ان کے تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے اوائڈنس لازمی بات ہے, کیونکہ جب ایک سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی نہیں پراپرلی ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے ورک
प्लेसेस से अवॉइड करना शुरू करते हैं तो फिर बैठे बैठे डिप्रेस्ड फीलिंग्स इतनी सीवियर हो जाती हैं कि वो सुसाइडल थॉट्स जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं। हमने वो मैच मेकर की भी जो हमने शॉर्ट ऐड किया था और वो मैच मेकर ये बताई थी कि अगर लड़कियों में अगर बालों की प्रॉब्लम हो, अगर लड़कियों के बाल हल्के हों, बाल कम हो, देखिए लड़का अच्छा कमा रहा हो ना तो लड़के की टेंड होना मैटर नहीं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो जो लड़की बेचारी है अगर उसके साथ कोई बालों का मसला हो जाए तो फिर लोग तो बिल्कुल रिश्ते में लेते नहीं। तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी लड़कियों की सोच थोड़ी बहुत ऐसी हो जाती है। आप देखिए ना कि एक अच्छा खासा बंदा बिल्कुल नॉर्मल पर्सनैलिटी के साथ वो पूरी सोसाइटी में अपनी बहुत सारे काम करता फिर रहा है, अचानक से जब उसके साथ ये इश्यू आना शुरू होता है किसी भी वजह से, जिस तरह प्रेगनेंसी भी मोस्टली हो जाता है, एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं उस वक्त भी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जब लोग टोकना शुरू करते हैं, जो लोगों के कॉमेंट्स होते हैं वो इतनी फील होता है कि पहले वो इतना फील नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब आपको मुख्तलिफ जगहों से वो राय मिल रही होती है तो वो फिर पर्सनैलिटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलप करना शुरू कर देती है और उसी के बाद उसके कॉन्फिडेंस का जो कहते हैं धज्जियाँ उड़ना आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मुझे इसका सोल्यूशन क्या मुझे बताया। और दूसरा ये मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि अगर मैं अपनी जनरेशन की बात भी करूँ तो सेल्फ लव ना बहुत शाज़ो नादिर किसी लोग में पाया जाता है जी। और मुझे भी होता है कि चलो जी खुद में तो सेल्फ लव नहीं था लेकिन मैं अपने बच्चे को सेल्फ लव ज़रूर दूँ ताकि वो लोगों की बातों में भी आके, फिर हमने देखा आजकल बच्चे कितने सुसाइडल भी हो गए हैं, छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन में, कोई चीज़ पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम देखते हैं बच्चे बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। तो सेल्फ लव या फिर किसी रिजेक्शन हो गई है, कोई ब्रेकअप हो गया है, शादी खत्म हो गई है, मंगनी टूट गई है, उस बात पे भी आके हमने पिछले दिनों भी ऐसे बहुत सारे वाकया देखे। तो कैसे जा सकते हैं इस तरफ? देखिए मैं समझती हूँ सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी के अंदर देखिए पर्सन जो इस प्रॉब्लम में है वो अपने आप को उस चीज़ से निकालना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है सोशल सपोर्ट, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, अब वो फैमिली में मदर फादर सिस्टर या फ्रेंड्स कोई भी लाजमी है कि वो अगर आपके साथ होते हैं, जब आप उनसे ये चीज़ शेयर करते हैं या फिर सपोज अगर किसी से आप बहुत ही केयर गिवर है, वो आपसे बहुत क्लोज है, उसको फील हो जाता है कि ये पर्सन पहले कैसा था और इसके साथ ये चेंजेस आना शुरू हुए। तो सेल्फ सपोर्ट जो यानी जो सोशल सपोर्ट है बेसिकली वो आपकी बहुत मैटर करती है, आपको उससे जो है बहुत हेल्प मिलती है इस मसले से निकलने के लिए। तो आपकी फैमिली में अगर आपकी मदर से आपकी बहुत क्लोजनेस है, वो अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करती है, वो आपको एतमाद में लेती है कि बेटा हो गया है, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में लाजमी किसी ना किसी परेशानी के साथ होता है। क्योंकि हमारे मसला है ना कि सबसे पहले अटैक ही हम उस चीज़ पे करते, ज़रा सी भी कोई आर्ग्यूमेंट हो कि सबसे पहले अटैक ही उस चीज़ पे करते जो कि आपका फिजिकल ट्रेट हो। बिल्कुल, तो बस सीधा ही आप कि देखो तुम्हारे बाल देखो, तुम सोचती भी इतने थे ना, तुम्हारी नेगेटिव सोच तुम्हारे बाल चलने जो है वो खत्म होने लग गए जी। छोटी छोटी बात पे तो हमारी अटैक्स हैं। बेसिकली यही होता है और वही हमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की तरफ लेके चले जाते हैं कि हम सोसाइटी में एडजस्ट ही नहीं होना शुरू होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम फील करते हैं कि जो इशू इतना शायद मैटर भी नहीं करता, बिल्कुल, और वो चीज़ हम इतना हाईलाइट कर लेते हैं, इतना डोमिनेट और डोमिनेट हम भी लोग ऐसे फ्लॉज लोगों के ऐसे बढ़ चढ़ के बता रहे थे क्योंकि सबसे पहले किसी की पर्सनैलिटी में आपको चीज़ बजाए कि आप उसकी खूबसूरत आंखें देखें, आप उसकी कम बाल देखेंगे या कोई भी ऐसी बुरी चीज़ देखेंगे फौरन पॉइंट आउट और उसको पॉइंट आउट भी करेंगे और ऐसे बताएंगे जैसे उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि हाँ भी मेरे बाल गिर रहे हैं, नहीं तुम्हारे बाल गिरे। फिर जिस तरह से लोग कहते हैं फिर देखते हैं जी, वो एक्चुअली हर्ट कर रहा होता है। एक्चुअली उसको फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट उस वक्त स्टार्ट होना शुरू होती है कि आप लोगों के दरमियान में बैठे हुए आप में जो एक यानी डिफरेंट पोटेंशियल्स मौजूद हैं, आप उसकी उन पोटेंशियल्स को हटा के आप उसकी एक जो वीकनेस है आप उसको जो है हाईलाइट कर रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, तो वो उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। बिल्कुल, वो 5 लोगों में बैठने के काबिल नहीं रहेगा, उसको डर लगेगा कि कहीं कोई और उठ के मुझे बात ना फियर की फीलिंग आ जाएगी कि मैं लोगों को फेस कैसे करूं। कि जब वो फेस नहीं कर पा रहा होता ऑटोमेटिकली वो अपने आप को शाइनेस की तरफ लेके जाता है कि वो कोशिश करता है जितना हद तक अवॉइड कर सके। तो सोशल आइसोलेशन, सोशल इनहिबिशन वो स्टार्ट होती है। मुझे बताएं सिर्फ खवातीन को ज़्यादा इसमें टारगेट क्यों किया जाता है? हम बंदे फिर कहीं ना कहीं उनको वे आउट मिल जाता है, हम हर चीज़ में, खूबसूरती में, हर चीज़ में। असल में फीमेल्स जो है ना वो हमारी जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है बेसिकली, हमारे यहाँ पर राइट्स के लिए सबसे पहले जो है वो फीमेल्स को सिर्फ एक कहते हैं ना कि वो बनाया जाता है कि पिटी है, वो वीक है, तो वो एक जो चीज़ हमारी ग्रोथ में शुरू से चल रही होती है, हमारी तरबियत में, रेयरिंग प्रैक्टिसेस में सही होती है, दस्तरखान से होती है। अंडे जो है ना वो लड़कों को दिए जाते हैं और लड़कियों को नहीं दिया जाता। अच्छी बोटी लड़के को दी जाएगी, बिल्कुल, पहले खाना मर्द को दिया जाएगा। देखिए यहीं से जो है ना खवातीन के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं और खवातीन ही खवातीन की दुश्मन होती है। जहाँ हम 4 खवातीन बैठी होती है जिसकी में अगर किसी के बाल गिर रहे हैं या किसी के स्किन का कोई मसला है, सबसे पहले टोंट करते हैं, फिर 4 खवातीन उसको कहती है फलां डॉक्टर के पास जाओ, 2 उसको टोटके बताती है, तीसरा उसको डॉक्टर का बताती है
لیکن ایک جو پہلی ہوتی نا, ہاں جو پہلی جو شروع کر رہی ہوتی نا وہ خوفناک ہوتی ہے, کیونکہ وہی ہائی لائٹ ایسے کر رہی ہوتی کہ دیکھیں جس نے پن پوائنٹ کیا ہے تو اس کے بعد وہ چیز ٹریگر ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ سب نے سرکولیٹ کی اور اس کو اور زیادہ اوور برڈن کر دیا کہ اس چیز کے اوپر فوکس کرو اور دیکھو سوچو, تو آٹومیٹیکلی تو وہ کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی میں پھر وہ آپ کے ساتھ ایک جو سوشل سرکل ہے اس میں وہ چیز روٹیٹ ہو گئی تو وہ بندہ آٹومیٹیکلی ڈپریس ہوگا کہ میں جن کی سرکل میں بیٹھا ہوں وہاں یہ چیز اتنی ہائی لائٹ ہوئی ہے. میں نے اپنا کالج میں ڈاکٹر میرین ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی, اس کو بالوں کا ایشو تھا, ویلویشن بہت لائٹ سے اس کے بال تھے, بہت کم تھے, میں نے مسلسل گر رہے تھے. وہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی, ہم اسے ویسے بات کرنا چاہتے تھے, وہ اتنی لائٹ تھی, لیکن وہ نا سب سے کٹ کے ہی رہتی تھی کیونکہ اس کے بالوں کا ایشو تھا. اور اس کو یہی تھا کہ میں نہ جانے اللہ جانے ایسی کیا چیز کو بادر کرتی تھی کہ وہ ہمارے پاس بیٹھتی نہیں, بلکہ آف کورس اچھے سب گھروں سے اچھی تربیت بھی اچھی تھی, لیکن ایک خوف جو ہے نا وہ اندر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دوست مجھے میری اس طرح سے جج کریں, مجھے کوئی نہ کوئی ایسی جا کے بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی آلریڈی پرسنالٹی بڑی ولنریبل ہوئی ہوتی ہے. ہم بچوں میں یہ چیز کیسے انکلکیٹ کریں کہ بچے جو ہیں وہ اپنے اندر ایکسیپٹنس پیدا کریں کہ چاہے آپ کا دوست کالا ہے, موٹا ہے, چھوٹا ہے, لمبا ہے. ایک تو بلی نہیں کرنا, کیونکہ بلی کرنے کی عادت ہمارے اندر ہے, وہی بلی کرنے کی عادت آگے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر ہم یہ کرتے ہیں. وہی چیز اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی کا وہ بن جاتا ہے کہ ہم لوگوں میں یعنی جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہم ان کی ویکنیسز کو یا ان کی جو بھی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو فوراً پن پوائنٹ کرتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں میں نے جتنا دیکھا اپنی اوور آل جب پیشنٹ پریکٹسز میں بھی مختلف چیزوں میں کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم اوروں سے سپیریئر ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک سب سے غلط چیز ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, تبھی اس میں ایک کمپٹیشن, ایک کمپیریزن ڈیولپ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو یہ بتائیں کہ جو چیز, اب دیکھیں ہر بچہ ہر ایک پوٹینشیل کے ساتھ پیدا نہیں ہوا. اگر کسی میں رائٹنگ ایبلٹیز بہت اچھی ہے تو ایک ریڈنگ ایبلٹیز کے ساتھ بہت اچھا ہوگا. اگر یہ چیزیں ہم ڈفرینسز اپنے بچے کو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارا بچہ ان چیزوں کو لرن کرتا ہے, اس کو فیل ہوتا ہے. بچے کے اندر کمپٹیشن نہیں ڈالنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کمپٹیشن ڈال لیتے ہیں نا تو آپ کا بچہ کبھی زندگی میں خوش نہیں رہتا. پھر وہ پڑھائی ہو, پھر وہ جاب ہو, پھر وہ کوئی بھی چیز ہو, پھر شادی ہو کہ اچھا اس کی اچھی جگہ شادی ہوگی, اچھا اس کی اچھی جگہ نوکری ہوگی, وہ مجھ سے زیادہ کماتا ہے, اس کا یہ ہو گیا, تو وہ زندگی بھر کمپٹیشن میں گزار دے گا. آپ اس کو یہ بتائیں کہ کتنی اچھی چیز ہے, تم اس کو کیسے اچھا کر سکتے ہو, واؤ تمہارا تو اس میں کتنا اچھا دھیان ہے, تو تمہیں پھر میں اس میں آرٹس میں ڈالوں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, نہیں بن سکتا, ہر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا, بہت سارے فیلڈ سے اس میں جا سکتے ہیں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے بچوں کے نا جو فلاز ان کو جو سوسائٹی ان کو فلاز دکھ رہی تھی ان کا ذکر نہ کرے. جیسے کالے رنگ پہ اگر ہم بات کریں, مطلب اتنا ٹین میری بچی اسکول سے ایک دفعہ آگے مجھ سے کہتی ہے, وہ میری فرینڈ ہے نا, وہ تھوڑی پیچ ہے. اب یہ پیچ ورڈ اس نے خود سے ڈیولپ کیا, پیچ کا مطلب وہ سانولی ہے. اب وہ آگے مجھے بتا رہی ہے, اچھا میری بچی کمپلیکشن میں فیئر ہے جبکہ میرا اتنا فیئر نہیں ہے, لیکن میری بچی کا, اب اس نے اپنی فرینڈ کو یہ کہا تو اسی وقت میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یہ پیچ ورڈ کہاں سے آیا, وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا نا. تو اس لیے یعنی ہم یہ بچوں کو اگر سن رہے ہوتے ہیں, پہلی دفعہ میں یہ بچوں کو ٹیچ کرنا چاہیے, ٹوکنا چاہیے. ہمارے پاس تو ایسے ماں باپ آتے ہیں, 8 سال کی بچی کو یہ اس کا کالے رنگ کی وجہ سے نا میں بہت امبیرس ہو رہی تھی. میں تو جو اس وقت اس کی مما کے ساتھ کرتی ہوں بچے کو باہر بٹھا کر, میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں نا, وقت ہمارے پاس جو ہے نا وہ بڑا کم ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ.